سحری کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اور افطار کے وقت ہمیں کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ سحری کے وقت آپ توبہ استغفار اللہ سے خوب کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی بہت فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں، اور درود شریف خوب پڑھیں اس ٹائم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 مشکلیں اس کی دور کر دی جاتی ہیں، 10 جنت میں اونچے مقام اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، اسی لیے سحری کے وقت میں درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، پہلا کلمہ خوب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سحری کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت میں ذکر و اذکار آپ خوب کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار سحری کے وقت میں خوب فرماتے تھے۔ سحری کے وقت کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، ہاں نیت کے لیے کچھ لوگ یہ جو پڑھتے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اسی طرح سے نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِن شَهْرِ رمضان، تو یہ نیت کے الفاظ ہیں، یہ کوئی سحری کی دعائیں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں نیت ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ روزہ رکھو گے تو بس ہو گئی نیت، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، لیکن سحری کے وقت کی یہ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سحری کے وقت میں آپ خوب ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اب آئیے افطار کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ افطار کے وقت ہمیں اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے، کیونکہ افطار کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں افطار کی، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 2 دعائیں بتا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ ایک دعا تو بہت زیادہ مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لو۔ آئیے وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے افطار جب ہم شروع کریں تب، ٹھیک ہے؟ اور جب افطار ہم کر چکیں اس وقت ہم کون سی دعا پڑھیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری تناول فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے، جب حضور افطاری کر لیتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے حکم سے اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ افطار کرنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، جب ہم افطار کر چکے اب اس دعا کو آپ پڑھیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اسی لیے ان دعاؤں کو ہم لوگ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یہ بھی دعا آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے آپ اس کی خوب کثرت کر سکتے ہیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ افطار شروع ہونے سے پہلے آپ اس کا ورد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی ہے افطار کے وقت کی، اللہم انی اسألک
برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اس کو آپ خوب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے بے پناہ فضل اور احسان کرنے والے میری مغفرت فرما۔ تیسری دعا ہے، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی مدد سے میں نے روزہ رکھا اور جس کے عطا کردہ رزق سے میں نے افطار کیا، ٹھیک ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہے۔ تو یہ افطار کے وقت کی کچھ مسنون دعائیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اب جتنی زیادہ دعائیں آپ یاد کر لیں اور افطار کے وقت میں پڑھیں تو ظاہر ہے جو جتنی محنت کرے گا اور جو جتنا پڑھے گا وہ اتنا زیادہ ثواب پائے گا۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔